لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام اور معزز سامعین، آج حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب مدظل العالی کے درس قرآن مجید کے اس مبارک حلقہ میں حاضری کا موقع ملا ہے۔ اللہ کریم اس حلقے کی رونقوں کو مزید دوبالا فرمائیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ایک روحانیت کا سما محسوس ہوتا ہے۔ یقیناً اس درس کے شرکاء صراط مستقیم کے راہی ہیں۔ یقیناً اس محفل کے شرکاء کی شرکتوں پہ اس محفل میں فرشتوں کی جماعت ناز کرتی ہوگی۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جو جس دل میں ہوتی ہے وہ دل بھی رحمتوں والا بن جاتا ہے۔
قرآن جس زبان سے جاری ہوتا ہے وہ زبان بھی رحمتوں والی ہوتی ہے۔ قرآن کا وعظ جس واعظ کے وعظ میں ہوتا ہے وہ واعظ بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس درس میں ہوتا ہے وہ درس بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس فکر میں ہوتا ہے وہ فکر بھی رحمتوں والی ہوتی ہے۔ قرآن جس بیان میں ہوتا ہے وہ بیان بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس گھر میں ہوتا ہے وہ گھر بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس حرم میں ہوتا ہے وہ حرم بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس دھرم میں ہوتا ہے وہ دھرم بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس تہذیب کا داعی ہوتا ہے وہ تہذیب بھی رحمتوں والی ہوتی ہے۔ قرآن جس تمدن کی بنیاد رکھتا ہے وہ تمدن بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس معاشرے کی ترتیب بناتا ہے وہ معاشرہ بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس جماعت کا دستور ہوتا ہے وہ جماعت بھی رحمتوں والی ہوتی ہے۔ قرآن جس قاری کی قرات ہوتا ہے وہ قاری بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس مزکی کا تزکیہ ہوتا ہے وہ مزکی بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس داعی کی دعوت ہوتا ہے وہ داعی بھی رحمتوں والا ہوتا ہے۔ قرآن جس جماعت کی دعوت ہوتا ہے وہ جماعت بھی رحمتوں والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، چونکہ مجھے تو بیان کا حکم ہو گیا۔ درس کا ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے، کوئی بات اچھی لگے تو کہہ دیں سبحان اللہ، کہو سارے سبحان اللہ۔ اتنے توحیدی بیٹھے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا اعلان ہے۔ ابھی آپ سبق میں پڑھ رہے تھے کہ سبحانک تو اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس لیے جو کوئی مشرکوں کو مایوس کرنا چاہتا ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہے تاکہ مشرک مایوس ہو جائے، غیر اللہ کے پجاری مایوس ہو جائے۔ جی الحمدللہ فرحت و مسرت ہوئی آج کی اس مجلس میں شریک ہو کر۔ پہلے بھی مجھے یقین تھا کہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر مرد کوہستانی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً وافرتاً کاملتاً شاملہ، ان کی درس قرآن کی محنت خصوصاً یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں اور بالعموم پوری دنیا میں بڑے ہی منفرد انداز سے اس کے اثرات ہیں، لیکن آج تو آنکھوں دیکھا حال دیکھا، ننھے ننھے مجاہدوں کو مفسر بنا ہوا دیکھا ہے، دل باغ باغ ہو گیا۔ جی میں اتنا خوش ہو رہا تھا کہ ننھے ننھے مجاہد لکھ رہے تھے قرآن کی اشارات جو شیخ بیان کر رہے تھے۔ یقیناً انشاءاللہ مولانا خلیل الرحمن صاحب کے اس جاری فیض سے انقلاب قرآنی آئے گا انشاءاللہ، اور یہ حقیقت میں فیض جاری ہے اس مرد کوہستانی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ اور پھر اس سے پیچھے جائیے تو ایک پنجابی درویش عالم ربانی کا یہ فیض ہے قرآن کے ترجمے کا، جو مولانا حسین علی کے نام سے جانے جاتے تھے، جس پنجابی عالم نے ان مرد کوہستانی مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور خطیب اسلام سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور قاضی شمس الدین سند المحدثین رحمت اللہ تعالی علیہ اور عارف باللہ قاضی نور محمد رحمت اللہ تعالی علیہ
اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں یہ جو آج فیض جاری ہے درس قرآن کے سلسلے میں، اس فیض کا وہ چشمہ اور وہ سوتا جہاں سے پھوٹا تھا وہ پنجاب کا ایک درویش عالم تھا جس کا نام مولانا حسین علی تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ اب پنجابی مواحد اور پشتون مواحد جب اکٹھے ہوتے ہیں نا پھر تو مشرکوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں جی۔ جو میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پنجابی مواحد اور پشتون مواحد جب اکٹھے ہوتے ہیں قرآن کے خادم بن کر تو مشرکوں کی اور منافقوں کی نیندیں حرام ہوتی ہے، وہ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو۔ اب بھی ضرورت ہے کہ پنجابی مواحد اور پشتون مواحد ان کی زبان ایک ہو جائے اور یہ مل کر دہائی دے، لوگوں قبر پرستی سے باز آ جاؤ، یہ قبر پرستی بنیادی طور پہ یہ شرک کا اڈا ہے، ایک اللہ کے پجاری بن جاؤ۔ یہ اکابر کی پوجا سے کچھ نہیں ملے گا، اکبر کی پوجا سے رحمتیں ملیں گی۔ آج شیخ فرما رہے تھے ما یتبع اکثرہم الا ظنا، بڑا مجھے لطف آیا وہ سلام کے معنی سن کر، قرآن کی لذتیں محسوس ہونے لگیں اور وہ چشمہ جاریہ جو شیخ القرآن رحمت اللہ تعالی علیہ میری مراد حضرت مولانا محمد طاہر صاحب سے ہے جو جاری ہے سبحان اللہ، اس کی لذتیں محسوس ہونے لگی کہ کتنی محنت ہے ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ بڑی دلیل بنائی ہوئی ہے کہ بزرگوں نے لکھا ہے، مشائخ نے لکھا ہے، اکابر نے لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں اکابر ہر زمانے میں متنازع ہوتے ہیں۔ میری اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اکابر ہر زمانے میں، بولیے سارے، کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ اکابر ہر زمانے میں متنازع ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہو تو ایک آیت پیش کروں آپ کو۔ میرے دوست حیران و پریشان دیکھ رہے ہیں اور کنکھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرف مت جائیے، اس طرف رہیے جہاں آپ موجود ہیں، لیکن پھر بھی سنیے، اکابر ہر زمانے میں، توجہ ہے جی آپ لوگوں کی، اکابر ہر زمانے میں متنازع ہوا کرتے ہیں۔ ان کو ماننے والوں کے لیے تو وہ، ان کے عقیدت مندوں کے لیے تو وہ بڑے ہوتے ہیں، لیکن ہر زمانے میں مخلوق میں سے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے کچھ عقیدت مند ہوتے ہیں اور کچھ ان کے عقیدت مند نہیں ہوتے۔ جو ان کے عقیدت مند ہوتے ہیں ان کے وہ اکابر ہوتے ہیں، اور جو ان کے عقیدت مند نہیں ہوتے یہ اکابر ان کے لیے اکابر نہیں، اصاغر سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ چلیے میں بات سمجھاتا ہوں جو مجھے بعض اوقات بڑا تشویش میں مبتلا کرتی رہی، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ بریلوی لوگ جن کو اپنے اکابر کہتے ہیں، کیا دیوبندی ان اکابر کو اپنا اکابر مانتے ہیں؟ بولیے۔ اہل تشیع جن کو اپنے اکابر کہتے ہیں، کیا آپ یا کوئی سنی المسلک ان کو اپنا اکابر مانتا ہے؟ دیوبندی جن کو اکابر مانتے ہیں کوئی دوسرا ان کو اپنا اکابر نہیں مانتا۔ اشاعت التوحید و سنہ والے جن کو اپنے اکابر مانتے ہیں دوسرے ان کو اپنے اکابر نہیں مانتے۔ اس لیے اکابر تو میاں متنازع ہوتے ہیں، کیوں نہ اس کی مانی جائے جس کی بڑائی متنازع نہیں، جس کی بڑائی بالاتفاق تائیدی بڑائی ہے، اور اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ چھوڑیے اکابر کی بات، اکبر کی بات مانیے جس کی یہ کتاب تمہیں پڑھائی جا رہی ہے۔ یہاں اللہ اکبر کی بات بتانے کے لیے، پڑھائے جانے کے لیے یہ محفلیں سجائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم ان انسانوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے وجود کی ہر کیفیت مخلوق کے لیے رب کی بشارت ہی بشارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔
کہیے ذرا سبحان اللہ۔ وہ بولیں تو بشارت ہوتی ہے، وہ تولیں تو بشارت ہوتی ہے، وہ چلیں تو ان کی چال بشارت ہوتی ہے، وہ بیان کریں تو بشارت ہوتی ہے، وہ اٹھیں تو بشارت ہوتی ہے، وہ بیٹھیں تو بشارت ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ کبھی کبھی تو ان کے جسم سے جو لباس زیادہ ٹچ کرتا ہے وہ لباس کرتا بھی بشارت بن جاتا ہے۔ جی وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں جو پھٹیاں سامنے رکھ کے مولانا خلیل الرحمن سے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور عقیدہ توحید سنانے والے اور سننے والے بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ان سچے بشارت والے لوگوں کا تذکرہ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب۔ یہ خوبصورت خان میرے والد گرامی ان کو کہتے ہیں، مبارک زیب کو، یہ خوبصورت خان ہے، لیکن آج تو صرف یہ خوبصورت نہیں، شیخ الحدیث صاحب بھی بڑے خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ قرآن کا نور بھی ہے اور اللہ نے ویسے نور بھی، نور لنا نور ہے ماشاءاللہ۔ سب کہو ذرا سبحان اللہ۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہو ذرا سبحان اللہ۔ سارے ذرا سبحان اللہ کہیے۔ ہم پر الزام ہے کہ یہ ہمارے درس میں نہیں شریک ہوتے، ذرا دیکھیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ قرآن کا ذوق ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب۔ ایک تذکرہ بشر کا اور پھر اس کے مقابلے میں کتاب کا تذکرہ۔ پتہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ جی لوگوں، میں اللہ گدھے کی طرح کے انسانوں کو قرآن کا ذوق نہیں دیتا۔ توجہ ہے؟ میں اللہ جانور نما انسانوں کو قرآن کا ذوق نہیں دیتا، میں اللہ قرآن کا ذوق ان انسانوں کو دیتا ہوں جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان والوں کے لیے بشارت بن جاتا ہے۔ جی یہ ذمہ داری سے میں بات عرض کر رہا ہوں، جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان والوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ بولیے کیا بنتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں سچے انسان۔ اس لیے میں اللہ ان کا تعارف لفظ بشر سے کراتا ہوں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب۔ مبشر انسان وہ ہوتا ہے جب اس کو اللہ قرآن کا علم دے اور اس کو حکومت دے، اس کو طاقت دے، اس کو علم دے، اس کو نبوت دے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کو قرآن ملے تو وہ لوگوں کو سناتا ہے۔ او پشاور والوں، کوئی پیر مشکل گشا نہیں، مشکل گشا اکیلا، مشکل گشا اکیلا۔ وہ ربانی بنانے کی محنت کرتا ہے، جیسے مولانا فضل الرحمان آپ سب کو ربانیین بنا رہے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ میرے ساتھ رہیے گا جی۔ وہ یہ محنت کرتا ہے۔ کوئی فوت شدہ پیغمبر دعائیں اور پکارے نہیں سنتا، پکارے اور دعائیں سننے والا اکیلا۔ سارے بولیے کون ہے؟ اللہ کا نام بلند لیجئے۔ پکارے سننے والا اکیلا۔ سارے بولیے، میں کہوں گا اکیلا، آپ نے کہنا ہے اللہ۔ پکارے سننے والا اکیلا، غائبانہ پکارے سننے والا اکیلا، عزت دینے والا اکیلا، عالم الغیب اکیلا، بیڑے پار لگانے والا اکیلا،
بیٹے اور بیٹیاں دینے والا اکیلا، جی نبیوں کو نبوت دینے والا اکیلا اللہ، راج دینے والا اکیلا اللہ، تاج دینے والا اکیلا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اکیلا اللہ، عالم الغیب اکیلا اللہ، مشکل کشا اکیلا اللہ، یونس کی مچھلی کے پیٹ میں سننے والا اکیلا اللہ، نوح کے بیڑے کو پار لگانے والا اکیلا اللہ، علی کی مشکل کشائی کرنے والا اکیلا اللہ، کرب و بلا میں حسین کی مدد کرنے والا اکیلا، سبحان اللہ، جی حضرت علی حجویری کا داتا اکیلا اللہ، جی عالم الغیب اکیلا اللہ، فریاد رس اکیلا اللہ، عزتیں دینے والا اکیلا اللہ، راج دینے والا اکیلا اللہ، 313 کو ہزاروں کے لشکر پہ فتح دینے والا اکیلا، مچھلی کے پیٹ میں پیغمبر کو نجات دینے والا اکیلا اللہ، پتھر کے سینے سے بیچ کو عزتیں دینے والا اکیلا اللہ، اور ایک دانے کے بدلے میں کسانوں کو 700 کر کے لوٹانے والا اکیلا۔ یہ جتنے بشر ہیں نا، بشر جن کا وجود ایمان والوں کے لیے بشارت ہے، وہ لوگوں کو قرآن کی یہ سچی دعوت توحید والی سناتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی حضرت علی نے ایک دن عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ نکلا، آپ نے فرمایا الدنیا کلھا فتنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور میں لوگوں سنو، دنیا آزمائش ہے، دنیا ساری کی ساری فتنہ ہے۔ حضرت علی نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت علی نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، مرشد جی اس فتنے سے بچنے کا کوئی ایگزٹ وے بھی ہے، کوئی مخرج ہے؟ باب کہتے ہیں داخلی دروازے کو عربی میں، بابن وہ دروازہ جس سے داخل ہوا جائے کسی منزل میں، مخرج اس دروازے کو کہتے ہیں جہاں سے ہنگامی صورت میں بھاگا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مخرج۔ حضرت علی نے عرض کی مل مخرج منہا یا رسول اللہ، مرشد جی بتائیے دنیا کے فتنوں سے بچنے کا ہنگامی راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی دنیا کے فتنوں سے بچنے کا ہنگامی راستہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے کتاب اللہ۔ سبحان اللہ، بولیے کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ سارے مل کر بولیے کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ فرمایا علی اگر فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو قرآن کا عاشق بن جا، فتنوں سے بچ جائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس مجلس میں کے شرکاء اس زمانے کے موذی فتنوں سے بچیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس قرآن کا مخرج موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اشاعت التوحید و سنہ فتنوں سے پہلے بھی بچی ہے، اور آج بھی بچ رہی ہے، اور آئندہ بھی اشاعت التوحید و سنہ کے چھوٹے بڑے تمام علماء فتنوں سے بچیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس اللہ کے قرآن کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشد نے فرمایا کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب یہ مخرج ہے، اور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ۔ علی میں تمہیں بتاؤں کہ یہ صراط مستقیم قرآن ہی کا تو نام ہے۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ۔ میں ایک دفعہ پنجپیر میں تھا، اور حضرت امیر محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حفظہ اللہ تعالی
ان کے درس قرآن کی ابتدا تھی اور ابتدائی اصطلاحات کا بیان تھا، مجھے بڑا اچھی طرح یاد ہے. تو وہاں قرآن کا تعارف ہو رہا تھا اور شیخ فرما رہے تھے، او بھائی قرآن کا نام ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. تو اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ تو یہاں بھی مرشد نے فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. یہ تو اللہ کی وہ رسی ہے جس کے ایک سرے پر پشاور کا ایک نوجوان اس قرآن کی رسی کو پکڑے ہوئے ہے اور اس کا دوسرا سرا رحمان عرش والے کے ہاتھ میں ہے. یہ ادھر سے مضبوطی سے پکڑے، رحمان نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس رسی نے کبھی نہیں ٹوٹنا. یہ پشاور کا قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی رحمتوں کی آغوش میں ضرور بے ضرور جائے گا. یہ ٹوٹنے والی رسی نہیں ہے. جس نے اس کے ایک سرے کو پکڑا کہ دوسرے سرے پر رحمان کی رحمتوں سے لطف اندوز ضرور ہوگا. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ. اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ. یہ قرآن تو ایسی معجب کتاب ہے، اس کو پڑھنے والے اگر اپنی عام زندگی میں ان کی زبان پر لکنت ہو، یہ قرآن تو اتنی معجز ہے کہ جب کوئی لکنت والا آدمی اس قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی لکنت ختم ہو جاتی ہے، فر قرآن کو پڑھنے لگتا ہے. وَهُوَ الَّذِي لَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ. اور یہ قرآن اپنے علوم میں اتنا عمیق ہے اور اتنا گہرا ہے اور اتنا اس کے علموں نے طلبگاروں کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے کہ 1500 سال سے علم کے طلبگار قرآن سے علم کے موتی چن رہے ہیں، قیامت تک چنتے رہیں گے. قرآن کے علم کے موتی ختم نہیں ہونے. دن بدن قرآن کے علم نے اور زیادہ اونچا ہوتا جانا ہے. جتنے طلبگار اس علم سے اپنی طلب کو پورا کریں گے قرآن کا علم اور زیادہ اونچا ہوتا جائے گا. جی جتنی بار اس قرآن کو پڑھیے ایک اور ہی نظارہ ناظر کو نظر آتا ہے. دعا ہے اللہ کریم اس مجلس کے شرکاء کو اور آج مجھ نالائق کو بھی اس مجلس میں شریک ہونے کا یہ صلہ عطا فرمائے کہ ہم سب کو اللہ اپنی ناراضگیوں سے بچ کر اپنی رضاؤں والی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کی ترتیب بھی ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. اللہم انصرنا فی امر دیننا و دنیانا. اللہم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین. اللہم اصلح لنا شاننا کلا. اللہم انت ولی التوفیق. وفقنا ان نبلغ کتابک و سنت نبیجک بالحکمت والموعظة الحسنة كما تحب وترضى حق التبلیغ. اللہم وفقنا ان نسعى لإعلاء كلمتك حق السعي كما تحب وترضى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن.